الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کا یہ تعزیتی ریفرنس جو سردار منظور خان صاحب کی یاد میں منعقد ہوا ہے، اس میں ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی قابل احترام سابق وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر و صدر مسلم کافہ سردار عتیق احمد خان صاحب، انتہائی قابل احترام ہمارے بھائی سابق امیر جماعت اسلامی گلگت و آزاد کشمیر ڈاکٹر خالد محمود صاحب، پھر یہاں ہمارے پاس اسٹیج میں موجود ہیں پروفیسر سردار آصف صاحب، ضلع چیئرمین باغ، سردار شی چغتائی صاحب، سردار ارشاد خان صاحب، سردار عدنان صاحب صاحب، سردار احمد صغیر صاحب، سردار لیاقت صاحب یہاں موجود ہیں، ریٹائرڈ سیکرٹری حکومت ارشاد یعنی صاحب بھی یہاں پہ ہیں، جمیل صفدر صاحب ہیں، ریٹائرڈ ہماری سیکرٹری حکومت ہیں، سردار لیاقت صاحب ہیں، اورنگزیب عباسی صاحب ہیں، سردار نشاط اکبر صاحب ہیں۔ لکھا ہوا تو میرے پاس ہے نہیں، آپ میں سے جو مجھے نظر پڑ جائے گی میں آپ کے نام لے رہا ہوں۔ سردار افتخار شیح صاحب ہیں، سردار طاہر اکرم صاحب ہیں، اور جتنے بھی آپ لوگ یہاں پہ منظور عالم صاحب ہیں، توصیف عزیز صاحب وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اعجاز بھائی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، افراہیم بھائی صاحب بیٹھے ہیں۔ تو نام لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات سب کے نام لینا میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اور کوئی اس میں لفاظی نہیں ہے۔ ہماری بہنیں اور بچیاں بھی یہاں موجود ہیں پنڈال میں، آپ جتنے بھی بزرگ اور بھائی اور ہمارے عزیز آپ موجود ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم کرتا ہوں۔ آپ کے نام میرے دل میں ہوتے ہیں اور میں کوئی اس کے لیے کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ آپ کے نام میرے دل میں ہے تو میں اس میں کبھی کوئی لفاظی استعمال نہیں کرتا، وہ دل سے کہہ رہا ہوں۔ تو بعض کا ٹائم بچانے کے لیے چونکہ جو ہم سے پہلے مقررین یہاں پہ آئے انہوں نے کہا کہ 10:30 11 بجے سے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت شام کا وقت ہو چلا ہے۔ جو یہاں پہ اظہر نذر صاحب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سردار منظور صاحب کو بابائے بنگوئی کا خطاب دیا گیا ہے، تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بھائی ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ ان کو لمٹ نہ کرتے، ان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی جو رائے ہے میں اس کے ساتھ بھی اتفاق کرتا ہوں۔ اظہر نذر صاحب نے ان کو جو ٹائٹل کے حوالے سے کہا ہم اس کو بھی خوش آئند قرار دیتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ کوئی بڑا ٹائٹل کرتے ان کے لیے تو اس کی بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب چونکہ ماشاءاللہ ایک مایا ناز فلسفی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، اور کشمیری قوم ایسے حالات میں ایسے مدبروں کی طرف دیکھا کرتی ہے، اور یہ بڑے مدبروں اور اکابرین کے پیروکار بھی ہیں جن کی وساطت سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کشمیر کو آزاد کرانا ہے۔ یہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں باغ قلعے کے 74 شہداء میں سے باغ قلعے کے 74 شہداء میں سے سردار منظور خان صاحب اس لیگیسی میں، سردار منظور خان صاحب کی فیملی میں آج سردار ذکاء الرحمان ہوں، سردار عطاء الرحمان ہوں، سردار عمر منظور صاحب ہوں، سردار ضیاء صاحب ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈائریکٹ سردار منظور صاحب سے متاثر نہیں ہوئے، سردار منظور صاحب سے آزاد کشمیر کے لوگ اور خطہ پنچ کے لوگ متاثر ہوئے۔ یہ سب کا سوگ ہے، یہ سب کا غم ہے۔ یہ سردار منظور صاحب صرف اس گھر کے حوالے سے نہیں ہے کہ یہ خاندان کے ان کے بھتیجے ہیں، بھائی ہیں،
یا بانجے ہیں یا نواسے ہیں، سردار منظور صاحب سب کا احساس ہے، ایک ڈارس ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار منظور صاحب کا ایسی شخصیت کا ہونا کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ، دوسری جماعتوں کے کارکنوں کے ساتھ، قائدین کے ساتھ رواداری والا، اور جو سردار منظور صاحب کی تحمل اور برداشت تھی جب ہم مسلم ان کے جنازے کے حوالے سے بھی اوپر ڈکی میں گئے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایسا صبر و تحمل جو سردار منظور صاحب میں تھا وہ مثالی تھا، وہ ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ سخت سے سخت بات کا جواب نہ دینا، کوئی کچھ کہتا رہے اس کو اگنور کر دینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ جو کہنے والے جو بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایک سٹیج پہ خود شرم آ جاتی تھی کہ یار اتنے بڑے آدمی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس نے مڑ تک کی نہیں دیکھا۔ تو یہ ایک ان کا پازیٹیو اثاثہ تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ، میں چونکہ کئی جگہوں پہ میں بات کرتا رہتا ہوں، سردار سکندر ایاز صاحب علیہ رحمہ اور مجاہد احمد علیہ رحمہ چونکہ، اور یا غازی ملت علیہ رحمہ، بے شمار ہمارے پاس اسلاف اور ہمارے کافرین ہیں۔ میری جو آخری سردار سکندر ایاز صاحب کی اگر کوئی ملاقات تھی کسی سیاسی آدمی سے ان کے فوت ہونے سے کوئی 2-4-5 دن پہلے، تو وہ میرے ساتھ، اس وقت بھی انہوں نے مجھے یاد کرایا کہ میں ہمیشہ مجاہد اول کو یہ کہتا تھا کہ یہ بنگوئی والے نشاط اکبر صاحب نے یہاں پہ، وہ شاید الفاظ کا مجھے لگتا ہے کہ پروننسیشن میں فرق تھا، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مجاہد اول نے یہ کہا تھا کہ مسلم کانفرنس بنگوئی والوں کی مقروض ہے، تو وہ نشاط اکبر صاحب یہ کہہ گئے کہ بنگوئی والے مسلم کانفرنس کے مقروض ہے۔ یہ میں سردار عتیق صاحب کی پریزنس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز ریکارڈ پہ رہے۔ مجھے سردار سکندر ایاز صاحب نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ مجاہد اول کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بنگوئی کے نمبردار اور سردار ہیں یہ نعرہ لگاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں اور ہر وقت ساتھ چلتے ہیں، عہدہ کوئی نہیں مانگتے۔ تو یہ سردار سکندر ایاز صاحب نے کہا کہ میں نے مجاہد اول کے ساتھ یہ کہا کہ یہ بنگوئی والوں کا خاصہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو سردار صفدر صاحب تھے جن کا بالی کے حوالے سے، تو یہ تو چونکہ رشید چغتائی صاحب اور سردار منظور صاحب کی مسلم کانفرنس کے ساتھ جس لیول کی کمٹمنٹ ہے، میں اپنے دوستوں کو، اپنی راجہ قمر صاحب کو اور افتخار رشید چغتائی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اگر جماعتوں کو سردار منظور صاحب جیسے لوگ یا سردار رشید چغتائی صاحب جیسے لوگ مل جائیں تو پھر جماعتیں کہیں نہیں جاتی، جماعتیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اثاثہ ہے۔ تو وہ بالی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو مسلم کانفرنس کی اس میں مجھے یاد ہے کہ غازی ملت علیہ رحمہ کو یہ جناٹھی میں نیشنل بینک کے سامنے میں نے غازی ملت علیہ رحمہ کو یہ خود کہتے سنا کہ بنگوئی والے تس نے گل بجنے بھائی، انہوں نے کہا کہ بنگوئی والوں آپ میری بات نہیں سنیں گے، مجھے پتا ہے میں اپنی ماں اور بہنوں سے بات کر رہا ہوں، وہ آپ لوگوں کو سیدھا کر سکتی ہیں، آپ سے منوائیں گی، آپ لوگ میری بات نہیں سنتے۔ اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم کانفرنس کے ساتھ کمٹمنٹ کا ہونا سردار منظور صاحب کا خاصا ہی تھا۔ وہ اپنے ایک اصول کے اوپر کاربند رہے، اپنی کمٹمنٹ رکھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ یہ نیچے ہمارا ہلا ہے، یہ کوئی 15-18 سال پہلی بات، ایک بندہ کوئی چھت کی وہ کیچیاں بنا رہا تھا لکڑی کی، تو اس کی وہ اسپائنل انجری ہو گئی۔ سردار منظور صاحب نے اس کا جس طرح چیک اپ کروایا، اس کی اسپائنل ٹھیک ہوئی، علاج انہوں نے میرے تھرو کروایا، لیکن میں منظور صاحب کو داد دیتا تھا تو میں کئی دفعہ ان کا مذاق کروں، میں نے کہا منظور صاحب پکا چیک کیتا نا ٹھیک ہو جاسی نا، تو وہ کہتے تھے کہ میں نے سارا چیک کر لیا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ڈاکٹر بھی انہوں نے صحیح پکڑا۔ میں اس بات کی آپ سب لوگوں کو جو آپ اہل علاقے ہیں اس پنچ سے تعلق رکھنے والے آپ لوگوں کے سامنے یہ گواہی دیتا ہوں کہ درجنوں سینکڑوں بچیوں کی شادیاں سردار منظور صاحب نے میرے تھرو کروائی ہوں گی، لیکن وہ کون خبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ کئی بچوں کے انہوں نے فیسیں جمع کروائی ہوں گی، کئی لوگوں کا علاج کرواتے تھے۔ میں نے اس دن یہاں ان کے جنازے پہ یہ کہا تھا کہ ان کا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ جنتی ہیں، کہ نماز کی حالت میں وضو میں ہونا، مسجد کے اندر روح کا پرواز کرنا، ہم سب کی روح نے پرواز ہونا ہے، لیکن ایسی موت جس کی ہم سب لوگ مطلب خواب دیکھتے ہیں کہ ایسی موت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو سردار منظور صاحب لوگوں کے کام آنے والے آدمی تھے۔ سیاست لوگ کرتے رہتے ہیں، جدوجہد بھی ہوتی ہے، لیکن معاشرے میں وہ ایک تعمیر سوچ رکھتے تھے، لوگوں کی بھلائی کے حوالے سے ایک فلسفہ رکھتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خاندان کے جتنے بچے جو ہماری نوجوان یوتھ ہے اس کے حوالے سے کہ سردار منظور صاحب نے لوگوں کی بھلائی ارسپیکٹو آف کہ یہ کس فیملی کا آدمی ہے، کس خاندان کا آدمی ہے، تو وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منظور صاحب کے حوالے سے
یہ جو لوگ اس دن بھی جنازے میں بھی اور آج بھی یہ جو گواہی دے رہے ہیں ان کی اچھائی کی، ان کی بھلائیوں کی، یہ ان کی بخشش کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور جو نوجوان اور یوتھ ہے اس کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ میں ٹائٹل کے حوالے سے اس لیے کہہ رہا تھا، بات بیچ میں رہ گئی تھی کہ سردار منظور صاحب یہ جس جگہ پہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، باغ قلعے کے جنگ آزادی کے 74 شہداء میں سے 26 شہداء اس گاؤں کے، 74 شہداء میں سے 26 اس گاؤں کے شہداء ہیں۔ بعد میں بھی ابھی ریسنٹ بھی ہمارا ایک بچہ شہید ہو کے آیا تھا۔ تو آپ بعد میں بھی 89 کے بعد کی بحران وانی والی تحریک ہو یا جب بھی تحریک چلی ہے، تو یہاں کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے اور کارآئی نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی اکابرین ہوتے ہیں، قائدین ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پیچھے میری ابھی ہمارے بہت سارے بات سے آج چیئرمین صاحب آئے ہیں تو سردار سید بیگ صاحب سے بھی نظر پڑی ہے، یہ بھی منظور صاحب کے بڑے دیرینہ ساتھیوں میں سے، یہ پوری ایک کھیپ تھی، یہ لوگ انہوں نے زندگی کی بڑی مسافتیں اکٹھی یہاں پہ طے کی ہیں۔ تو اس میں یہاں پہ ہمارے لوکل عامر انصر صاحب ہے، ان کی عزیزداری اپنی جگہ پہ تھی، عبدالرؤوف صاحب ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ منظور صاحب کے عزیز تو ہیں ہی ہیں۔ مناور انقلابی صاحب آپ بھی روئے ہیں، جو ہمارے دوسرے دوست جو آئے پلندری سے جن کا ذکر کر رہے تھے حسن صاحب، آپ لوگوں کا رونا بنتا ہے کیونکہ منظور خان روز روز پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے عبدالقدیر صاحب ہیں وہ ہمارے ضلع کونسل کے ممبر ہیں، باغ سے ہمارے سردار عامر نعیم صاحب ضلع کونسل کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ واجد نور صاحب ہیں باغ سے ہمارے ضلع کونسل کے ممبر بیٹھے، یہ سردار خورشید صاحب ٹھہرے والے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے میری نظر پڑی ہے۔ تو منور انقلابی صاحب آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے آلٹرنیٹ لوگوں کو دینا ہے، اس میں یہ ہے کہ رونا آپ کا بنتا ہے کیونکہ سردار منظور صاحب کا نقصان بڑا نقصان ہے، لیکن آج کے حالات میں اس تعزیتی ریفرنس میں آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے اس ریاست کو بھی بچانا ہے، اس کی جمہوریت کو بھی بچانا ہے، اس کی سیاست کو بھی بچانا ہے۔ اس ریاست کے اوپر ایک ایسا ایڈونچرسٹ، ایک ایسا آدمی مسلط ہو گیا کہ جس نے ریاست کی ساکھ کو، ریاست کی جمہوریت کو اور سیاست کو، مجھے لوگ پہلے سوال کرتے تھے، میں سوچتا تھا یہ لوگ کیوں شک کر رہے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب وہ ایک نیا شوشہ لے کے چل رہے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں جولائی 2026 میں الیکشن نہ کروائے جائیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست آزاد ہوئی، اس کے چپے چپے کے اوپر ہمارے آبا اجداد نے خون دیا، ایسے ہی ہو گئی تھی۔ اور مسلح افواج پاکستان نے، اگر یہ مسلح افواج پاکستان نہ کھڑی ہوں تو ہندوستان ترن والا بنا ڈالے ہمیں آدھے گھنٹے میں۔ یہ جو ساری ریاست کی پوزیشن کمپرومائز ہو رہی ہے، اس کو کسی صورت کمپرومائز نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ نہ چودھری انوار الحق جو حضرت قبلہ ہیں ان کے رحم و کرم پہ نہ ریاست کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ ریاست کی سیاست کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ ریاست کی جمہوریت کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم وارث ہیں اس ریاست کے، اس کی سیاست کے اور اس کی جمہوریت کے۔ اس میں آپ لوگوں کو اپنے مجھے پتہ ہے انقلابی صاحب نے مختلف گروپ بھی جوائن کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ لوگ ہیں اپنا کردار ادا کریں، اپنا رول ادا کریں، کیونکہ یہ ریاست ہے بیس کیمپ کی۔ ایل او سی کے اس پار میر وائز ہوں، یاسین ملک ہوں، آسیہ اندرابی ہوں، شبیر شاہ ہوں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نام میں کتنے کیوں گنوں گا، سارے درشن ستارے ہیں۔ سید علی شاہ گیلانی علیہ رحمہ، مجھے یہ بتائیں کہ اس بیس کیمپ جو آس اور امید ہے ایل او سی کے اس پار لڑنے والوں کی، جو تکمیل پاکستان کی جنگ کر رہے، ہم ایسے طلع ازماؤں کے، ایسے انکمپیٹنٹ آدمی کے کہ جو ریاست کی رئی سے ساتھ کو زمین کے ساتھ ملا دے، ملیا میٹ کر دے، ہمارے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم ریاست کو کمپرومائز ہونے دیں گے، نہ اس کی ساتھ کو کمپرومائز ہونے دیں گے۔ تو سردار منظور صاحب کے حوالے سے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، چونکہ ویسے تو یہاں مولانا آفتاب کاشر صاحب تھے کہ وہ دعا لاسٹ ٹائم بھی، چونکہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں میں دعا کا ایک دفعہ، تو ابھی میں چلے آپ لوگوں کو ہم دعا کر لیتے ہیں مل کے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اگر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييت منا فاحي على الاسلام ومن توفيت فتوفه على الايمان. اے اللہ پاک سردار منظور خان صاحب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات بلند ہوں، ان کی قبر نور کے جنت کے نور میں سے ایک نور ہو، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو. اللہ پاک اس خاندان کے جتنے بھی بزرگ اور دوسرے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی آخرت کی منزلوں کی آسانی کی التجا کریں. اے اللہ پاک اس قرب و جوار میں جتنے لوگ بھی مدفون ہیں ان سب کی آخرت کی منزلوں کی آسانی کی التجا کریں. اے اللہ پاک اگر سردار منظور صاحب سے زندگی میں کوئی دانستہ نہ دانستہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی کوئی لغزش ہوئی ہو، ان کے لوائقین نے اس دن معافی کے حوالے سے ان کا اعلان بھی کیا کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیں، وہ لوگوں کے حوالے سے بھی یہی درخواست ہے. اللہ پاک کوئی بھی ایسی لغزش ہوئی ہو اس کی درگزر کی التجا کرتے ہیں. اللہ پاک رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھنے والے جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی آخرت کی منزلوں کی آسانی کی التجا کرتے ہیں. اس وقت اگر کوئی کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں، تکلیف میں، اس کی کمی کی التجا کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا.